بھی کبھی بھی کسی کا محتاج نہ ہو. بس خدا وہ ہے جو کبھی بھی کسی حالت میں بھی کسی کا محتاج نہ بنا ہو نہ بن سکتا ہو. ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ لڑائی ہوئی ہے, باپ کی لڑائی ہوئی ہے. پتا چلا کہ خلیل اللہ خود خدا بیچنا چاہتا نہیں. کیوں بھائی تیرا کیا ارادہ ہے, تو میرے کاروبار کو خراب کر رہا ہے. اللہ اللہ, باپ بیٹے کی جو گفتگو ہوئی خداوند کریم نے قرآن کریم میں نقل فرما دی. ویسے اگر پٹے باندھنی ہو تو تمہاری مرضی, ورنہ قرآن کریم نے سب کچھ بتایا. مگر قرآن کے نیڑے آنے سے ہمیں گھاٹا پڑتا ہے نا, قرآن کے نیڑے کیوں آؤں. ویسے قصے بنا کر کے لوگوں میں چالو نہ کریے, قرآن تو سب کے لیے کھول کر رکھ دے گا. فرمایا واذکر فی الکتاب ابراہیم, اس کتاب مقدس میں ذکر کرو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا. اذ قال لأبیہ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا یغنی عنک شیئا. میرے ابا جنہیں تم خدا کہتے ہو, یہ دیکھتے ہیں مگر نہیں, سنتے ہیں کہ نہیں, نفع نقصان کے مالک بھی نہیں, مگر نہیں. پھر خدا کہے کہ چیکڑے چیکڑے ہیں نا, سفید سفید ہے, خوبصورت لگتے پتھروں کی مورتی بنی ہوئی. فرمایا یہ شیطان کی عبادت ہے. قرآن کریم کی آیت کا ترجمہ. مشرک کے سامنے تم جب اللہ کا قرآن پیش کرو گے, خدا کی توحید پیش کرو گے, خدا کی قسم اسے آگ لگ اٹھتی ہے. خدا کے بارے میں وہ اتنا ملاوٹ کرتا ہے, اور نبی کے بارے میں وہ غلو کرتا ہے, تجاوز کرتا ہے. ہم تو یہاں تک مسئلہ چل پڑا, بعض لوگ کہتے ہیں کہ جس طرح یہ باقی جو صورت ہے یہ پڑھنی نہیں چاہیے, نماز میں تو بالکل نہ پڑھو. کیوں؟ نبی کے چچا کی توہین ہے اس میں. تیرا باپ لگتا ہے وہ ابو لہب جس نے میرے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضور فرماتے ہیں پورے جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں جہاں پہ ابو لہب کے ہاتھ کا پتھر نہ لگا. اس نے کالی کمری والے کو ایک دن 2 دن نہیں 13 برس مارا ہے, 13 برس مارا ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی ادب والا بڑا پھرتا ہے, تب بس یہ باقی صورت نہ پڑھو. اللہ میاں نے تو فرما دیا جن لوگوں نے میرے نبی کا ساتھ دیا, جن لوگوں نے میرے نبی کے دکھوں میں شرکت کی, جو لوگ میرے نبی کے ساتھوں میں کام آئے, جو لوگ میرے نبی کے دھوپ میں کام آئے, جنگوں میں کام آئے, دکھوں میں کام آئے, پریشانیوں میں کام آئے. فرمایا اس خطیب کا خطبہ مکمل نہیں جب تک وہ ان کی طرف سے ایک ایک کا نام لے کر کے باقاعدہ رضی اللہ عنہ نہ کہے. فرمایا میرے نبی کے جانثاروں, میرے نبی کے قربان ہونے والوں, میرے نبی کے جان دینے والوں, میرے نبی کے اشاروں پہ گردنیں کٹانے والوں, میں تم سے اتنا راضی جب تک تمہارے لیے دعا نہ کرے خطیب منبر سے اتر نہیں سکتا. اور اے ابو لہب جب تک تو نے میرے نبی کو مارا, میرے نبی کو دکھ دیے, تیری گھر والی نے میرے نبی کے راستے میں کانٹے بچھائے, اندھیروں میں دکھ دیے, اور خدا کی قسم تجھے کیا معلوم ہے میرے آقا تہجد کے لیے جاتے ہیں اور ابو لہب کی گھر والی کانٹے رستے میں بچھا دیتی ہے, نرم و نازک تلیوں میں جب کانٹے چبھتے تھے, تجھے کیا معلوم. آج کہتا ہے کہ تبت یدا صورت نہ پڑھو, نبی کے چچا کی توہین ہے اس میں. تو ادب کرے تو کافر کا کرنے لگ جائے, اور توہین کرے تو صدیق اکبر کی کرنا شروع کرے. ابراہیم علیہ السلام کو باپ نے کہا چلو جاؤ یہاں سے چلے جاؤ ورنہ مار مار کے پتھر سنسار کر دوں گا. ابراہیم علیہ السلام چل نکلے, وطن کو خیر باد کہنا پڑا,
پوری قوم دشمن ہے، پورا ملک دشمن ہے، ایک تنے تنہا ابراہیم خلیل اللہ کی ذات اقدس ہے۔ ان کے یہاں بڑے میلے لگا کرتے تھے، جیسا کہ آج ہمارے یہاں میلے بڑے لگتے ہیں، مخلوق سنبھالی نہیں جاتی، لاکھوں کی تعداد میں مخلوق آتی ہے۔ نام بزرگ کا، میلہ کس کا؟ پیر حقانی کا، اور لگے ہوئے تھیٹر کنجریوں کے۔ کچھ تو سوچو، یہ بزرگ قیامت کے دن ہمارا دامن نہیں پکڑیں گے؟ یہ اللہ والے ہمارا گریبان نہیں پکڑیں گے؟ ہم نے تمہیں کب کہا تھا تو نے ہمارا نام لے کر بدماشی پھیلائی؟ ابراہیم علیہ السلام کی ساری قوم دشمن تھی، وہ میلے میں چلے گئے سارے، کوئی میلہ ہوگا نا، انہیں موقع ملا، وہ گئے بت خانے میں، جہاں انہوں نے کئی خدا بنا کر کھڑے کر رکھے تھے، کسی کا ناک کاٹ دیا، کسی کا کان کاٹ دیا، کسی کا پاؤں کاٹا، کسی کا ہاتھ کاٹا، اور جو سب سے اونچا بڑا کھڑا تھا نا گرو گھنٹال، ان سے چند دے کے کلہاڑا رکھ کر آ گئے۔ وہ ملنے سے جو واپس آئے اور گئے بتوں کی عبادت کے لیے، تو سارے خدا لنگڑے، للے، اندھے، کانے، بڑا اشتعال پھیلا۔ کس نے کی ہے یہ توہین؟ کون ہے یہ بے ادبی کرنے والا؟ کہنے لگے قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، ہم نے کئی مرتبہ سنا وہ ان کی برائی کیا کرتا ہے، وہ ہمارے خداؤں کے قریب نہیں آیا کرتا، ان کے گلے کرتا رہتا ہے، یہ ہونا ہو اسی کا کام ہے اور کسی کا نہیں۔ سارے اکٹھے ہو کر کے آ گئے، کہنے لگے قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم، اور ابراہیم یہ ہمارے خداؤں کے ساتھ کیا کیا، یہ ہمارے الہوں کے ساتھ کیا کیا، ہمارے معبودوں کی ٹانگیں توڑ دی، ہمارے معبودوں کی بازو توڑ دی ہے، ہمارے معبودوں کی ناک توڑ دی، تم نے یہ کیا حرکت کی؟ ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے کون کہتا ہے میں نے کیا ہے؟ اس نے کہا تو ہی ان کی برائی کیا کرتا ہے، اور کون ہے؟ لمبے چوڑے واقعات ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا چلو چلتے ہیں وہیں۔ وہ کلہاڑا تو بڑے بت کے سر پر رکھ کے آئے تھے نا، فرمایا وہ چور پکڑ لیا، پکڑ لگ گیا۔ لوگ کیسے؟ دیکھو نا کلہاڑا اس کے پاس ہے نا، اسی نے رگڑا چڑھایا سار ہو تو سب کا تختہ اس نے نکالا ہے، ثبوت کیا کلہاڑا اس کے پاس ہے، اسی نے سب کا تختہ نکالا ہے، پوچھا اس سے۔ کہنے لگے ابراہیم ہم تو تجھے عقل مند آدمی سمجھتے تھے، لگا پھر میں نے بے عقلی کی بات، انہوں نے کہا یہ کبھی بولنا کرتے ہیں، یہ بولنا نہیں جانتا۔ اچھا لگا پتھر کا ہے، یہ بولنے گا کیسے؟ اچھا یہ بول نہیں سکتا کہ نہیں؟ چلو ان سے پوچھ لو کہ تمہیں مارا کس نے، ان سے پوچھو نا جن کے سر پھٹے پڑے ہیں، ناک کٹے پڑے ہیں، کان کٹے کھڑے، ان سے پوچھ لو۔ لگا پھر وہی بات کرتا ابراہیم، نہ یہ مار کھانے والے بتا سکتے ہیں، نہ یہ مارنے والا بتا سکتا ہے۔ لگا اچھا اپنی ٹانگ تڑوائی ہوئی تو بتا نہیں سکتے، تمہیں دیکھ کے دے سکتے ہیں۔ كما قال فتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون من دون الله
اور ابراہیم یہ تو بھی جانتا ہے، ہم بھی جانتے ہیں یہ نفع نقصان کے مالک نہیں، یہ بول نہیں سکتے، ویسے ہمارے خدا ہے۔ فرمایا کہ پھر ان کی عبادت کیوں کرتے ہو، ان کو حاجت روا کیوں مانتے ہو، ان کا طواف کیوں کرتے ہو، ان کو اپنی مشکلوں میں کیوں پکارتے ہو؟ کہنے لگے ارے دیکھ رہے ہو قالوا حرقوا ينصروا آلهتكم، کھڑے ہو جاؤ، اپنے معبودوں کی امداد کرو، اپنے خداؤں کی مدد کرو، اور جناب اس ابراہیم کو زندہ نہ چھوڑو۔ چکھا جلائی، لاکھوں من ایندھن جمع کر دیا اور کولے شولے بھڑک رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو بیوارسا سمجھ کر، غریب سمجھ کر، تنہا اکیلا سمجھ کر اٹھا کر آگ میں پھینک دیا۔ بڑھ جائے گا، بات ختم ہو جائے گی۔ علماء کرام نے لکھا ہے بارش برسانے والا فرشتہ آیا، خلیل حکم دو ساری آگ کو ہوا میں اڑا دوں گا۔ فرمایا فرشتے اللہ نے بھیجا ہے کہ نہیں، میں اپنی ڈیوٹی کی طرف سے آیا ہوں۔ فرمایا تھا میرا حال اللہ سے معلوم ہے کہ ہاں معلوم ہے، کہا پھر جا رب جلیل جانے خلیل جانے بیچ میں نہ۔ بارش برسانے والا فرشتہ آیا، اس کو بھی جواب دے دیا۔ ادھر آواز آئی قلنا یا نار کونی بردا وسلام علی ابراہیم، تو آگے سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو جا، گلزار بن جا، خبردار اگر ایک بار بھی میرے خلیل کا جلایا۔ ابراہیم علیہ السلام کو بچا لیا، اس وطن کو خیر باد کہہ کر کے آگے نکلے۔ اگر سارا علیہ السلام ساتھ ہیں، ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ ہے، محترمہ ہے، مصر کے علاقے سے گزرنے لگے۔ مصر کا بادشاہ بڑا بدماش تھا، خوبصورت عورت کا پتہ لگتے ہی فوراً گرفتار کر کے منگوا لیتا تھا۔ یہ جو اس زمانے تک بڑے بڑے لوگ بادشاہ لوگ بدماشی کرتے ہیں، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اسی بادشاہ کی نسل چل رہی ہے۔ دولت آئی نہیں بندہ بدماش بنانے، جب تک ہونا روٹی کپڑے کے چکر میں اس وقت تک آدمی ذرا سیدھا رہتا ہے، واقعی دولت ہوئی اور دماغ خراب ہوا، پھر وہ بیوی جو 30 برس سے گھر میں حور نظر آتی تھی، پیسے آئے نہیں، تیری تو شکل ہی بدل گئی، بنتا خبر تین ہوا کہ چوڑی بن گئی، پھر وہ اچھی نہیں لگتی اور بگڑتا کیسے؟ کئی مرتبہ دیکھا سنا کہ گھر میں حسینہ رانی قسم کی عورت ہے، اور جو بنگن کوڑا صاف کرنے آئی نا کچی خانے میں، حضرت اس کے ساتھ گو کھا رہے، جگہ دیکھو کتنی شاندار ہے، دماغ خراب ہو جاتا آدمی کا، پھر تمیز ہی نہیں رہتی، میرے منہ میں گو جا رہا ہے کہ روتی جا رہی۔ بادشاہ وقت بڑا بدماش تھا، اس کے ملازموں نے اطلاع دی کہ تیری حکومت سے بڑی خوبصورت عورت گزر رہی ہے، آ گئے پکڑنے کے لیے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ہاتھ نہ لگاؤ، میں پیغمبر ہوں، میری آبرو ہے۔ نے کہا واہ، بادشاہ کے سامنے تو کون ہوتا ہے؟ زبردستی ہونے لگی، حضرت سارا رونے لگی۔ خدا کی قسم عزت والی عورت اپنی آبرو کے لیے رویا کرتی ہے۔ گرفتار کر کے لے کے چلے، کہنے لگے اوزار میں نہ چھیڑو، میں خلیل کی آبرو ہوں، اور خلیل کی آبرو رب جلیل کی آبرو۔ پیغمبر کا اللہ کے اوپر بڑا بھروسہ ہوتا ہے، پیغمبر اللہ تبارک و تعالیٰ کا نمائندہ ہوتا ہے۔ فرمایا کوئی نہیں، ہر جگہ پر میری عزت کی حفاظت کرنے والا وہ پروردگار ہے، تو پرواہ نہ کر۔ وہ چلی گئی، بادشاہ وقت نے برائی کا ارادہ کیا۔ حضرت سارا کہتی ہے مجھے 2 رکعت نماز ادا کر لینے دے۔ پتہ چلا کہ اگر کوئی عورت گنڈوں میں بدماشوں میں کہیں پھنس جائے اور وہ اپنی عزت بتانا چاہتی ہو تو حضرت سارا کا بتایا ہوا طریقہ یہ ہے کہ نماز کی نیت باندھے،
نماز پڑھے اور اللہ سے مناجات کرے اور میرے مالک میری عزت کا نگہبان تو ہے اور کوئی نہیں۔ حضرت سارہ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب نیت مانگی، بادشاہ وقت کے بدن میں درد ہونے لگا، وہ طرف ہونے لگا، وہ کہنے لگا تو میرے لیے دعا کر دے، میں تجھے کچھ نہیں کہوں گا، توبہ کرتا ہوں۔ پیغمبر کا گھرانہ بڑا کریم ہوتا ہے، یہ لوگ بڑے رحیم ہوا کر اندازہ لا، ابھی پکڑ کے لائے، ابھی برائی کا ارادہ کر رہا تھا، حضرت سارہ نے پھر جھولی پھیلا دی، اور میرے مالک یہ توبہ کرتا ہے تو اسے معاف کر دے، تو اسے معاف کر دے۔ اب وہ اپنی سے کب باز آنے والا تھا، پھر ارادہ کیا برائی کا، حضرت سارہ نے پھر نیت باندھی، 3 مرتبہ ایسا ہی ہوا ہے۔ بادشاہ وقت حضرت سارہ کی عزت پہ آفتاب کرنا چاہتا ہے، بادشاہ کا مطلب ہے آبرو کو برباد کروں گا۔ خداوند کریم کی غرض و غایت یہ ہے خلیل تو یہاں ٹھہر جاؤ، سارہ کو اس بادشاہ کے مکان میں بھیج دے، یہاں پر ایک چھوٹی سی کنیز ہے، ایک معصوم بچی ہے، ایک لڑکی ہے جس کا نام ہاجرہ ہے، میں اس کے پیٹ سے اسماعیل علیہ السلام کو پیدا کر کے کالی کملی والے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل اور بنیاد ڈالنا چاہتا ہوں۔ وہ حضرت سارہ کی عزت لوٹنا چاہتا ہے، اللہ پاک حضرت ہاجرہ کی عزت بتانا چاہتے ہیں۔ ابھی تو چھوٹی سی بچی ہے، ابھی اسے لے آؤ، کسی غیر کا ہاتھ نہ پڑے۔ خدا کی قسم، نبی تو نبی، نبی کی ماں کی عزت بھی خدا اس کی حفاظت کرتا ہے۔ سن لو، مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدم علیہ السلام سے لے کر، یاد کرو اس بات کو، آدم علیہ السلام سے لے کر حضور فرماتے ہیں میرے والد حضرت عبداللہ تک، بیچ میں جتنے بھی واسطے مردوں کے آئے ہیں، اور حضرت حوا سے لے کر حضرت آمنہ خاتون رضی اللہ تعالی عنہا تک بیچ میں جتنے بھی عورتوں کے واسطے آئے ہیں، حضور فرماتے ہیں کبھی کسی کے دل میں برائی کا ارادہ بھی نہیں ہوا ہے۔ فرمایا میں پاکیزہ نسل سے ہوں۔ پاکیزہ نسل کا صرف یہ مطلب بھی نہیں کہ وہ زنا نہیں کرتے تھے، فرمایا ان نسلوں میں، ان پشتوں میں سے میرا نور نبوت منتقل ہو کر آیا جہاں زنا کا کبھی ارادہ بھی نہیں ہوا۔ تم کیا جانو مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور حضور کی قدر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا چیز ہے، یہ تو یوں ہی کھڑے ہو کر کے شروع ہو جاتے ہیں۔ حضرت ہاجرہ کے بارے میں بادشاہ یہ وقت کہنے لگا، اپنے ساتھ اس بچی کو لے جا، چل تیری خدمت کیا کرے گی، اور میرے ملک سے جلدی باہر نکل جا، سوچ نہیں تو کوئی بلا ہے۔ علماء کرام نے لکھا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تسلی تو تھی، مگر خدا بند کریم بھی اپنے حکم سے دکھاتا رہا کہ کل کو تم اپنی بیوی سے مشتبہ نہ ہو جانا۔ اب سوال یہ کہ کیسے دکھایا، آج کے ٹیلی ویژن نے یہ مہمہ بھی حل کر دیا۔ اگر انگریز کی بنائی ہوئی چیز کو تم امریکہ سے یہاں دیکھ سکتے ہو تو کیا حضرت سارہ کی عزت آبرو کا معاملہ اور نماز کا معاملہ باہر بیٹھے ہوئے آدمی کو خدا نہیں دکھا سکتا؟ واپس آئی تو ایک بڑی خوبصورت بچی ساتھ ہے، فرمایا یہ کیا کہ خادمہ ملی ہے، اللہ نے دی ہے۔ مصر سے نکلے، دوسرے ملکوں کا سفر طے ہو رہا ہے، خاندان نہیں، قبیلہ نہیں، اور لوگوں اگر معاہد بننا کا ارادہ ہو، اگر توحید پرست بننا ہو، اللہ والا بننا ہو، ابراہیم خلیل اللہ کی طرح ٹھوکریں کھانی پڑیں گی۔ گھر سے نکلے، وطن سے نکلے، باہر آئے، دوسرے ملک میں پہنچے تو آبرو کے لالے پڑ گئے، قدم قدم پہ پریشانی ہے، آگ میں جلنا پڑا، عزت پہ حرف آیا، سب کچھ ہوا، مگر خلیل نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام نہیں چھوڑا۔ خدا بند کریم نے حضرت ہاجرہ کے ساتھ اللہ کا حکم تھا، نکاح ہو گیا، جوان ہو گئی تو پیدا ہوئے اسماعیل علیہ السلام۔
اب یہ بات کہنے کی نہیں، جس بچے کی نسل میں سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک لا رہے ہوں، اس کی پیشانی میں کیا نور نبوت نہ چمکتا ہوگا، اس کے حسن و جمال کا کیا کہنا۔ ابراہیم علیہ السلام کو بڑا پیار آیا، اکلوتا بیٹا، خوبصورت بچہ، حضرت ہاجرہ کا لگتے جگر، نور نظر، محبت کرنے لگے اپنے بچے سے، صبح و شام پیار کرتے، سینے سے لگاتے۔ بس اللہ میاں نے فرمایا خلیل معلوم ہوتا ہے تیرے دل میں میرے سوا کوئی اور بھی بچ گیا، لیکن نہیں میرے والد، فرمایا نہیں تم ملے مجھ پہ مرا کرتے تھے، اب بچے کو بھی اٹھا کر کے پیار کرتے ہو۔ پیغمبر کی بات ہے میری تیری نہیں، کبھی ہم بھی اپنے بچوں کو تھپڑ مارنے لگے، مالک نہیں میں تیرا ہوں، میرا انگ انگ تیرا ہے۔ فرمایا اچھا پھر اس ہاجرہ کو لے چلو اور اس معصوم بچے کو لے چلو، اور جہاں ہم بتائیں وہاں چھوڑ کر چلے آؤ، ان سے الگ ہو جاؤ، انہیں بتانا بھی نہیں ہے، بولنا بھی نہیں ہے، تھوڑی سی کھجوریں ہیں، تھوڑا سا پانی ہے، حضرت ہاجرہ ساتھ چل رہی ہے۔ خدا کی قسم کیا منظر ہوگا جب حضرت ہاجرہ اپنے لفظ جگر کو سینے سے لگائے ہوئے ابراہیم خلیل اللہ کے پیچھے پیچھے چل رہی ہے۔ آ گیا ایک میدان سہارا لکھوں تک، سینکڑوں میل میں کوئی آبادی نہیں، درخت نہیں، چشمہ نہیں، باغ نہیں، چرند نہیں، پرند نہیں، آدمی نہیں، راہ گزر نہیں، کچھ بھی تو نہیں۔ اشارہ کر کے فرمایا یہاں بیٹھ جاؤ۔ حضرت ہاجرہ بیٹھ گئی، بغیر بتائے چل پڑے، سمجھی کسی ضرورت کے لیے جا رہے ہیں۔ جب دور نکل گئے آواز دی اے ابراہیم کہاں چلے؟ مڑ کے نہیں دیکھا۔ پتا چلا کہ اللہ کا جو پیغمبر ہوتا ہے اللہ کی اجازت کے بغیر وہ تو مڑ کے بھی نہیں دیکھتا۔ ارے ہم تو دوسروں کی عورتیں دیکھنے سے نہیں ہٹتے، اللہ کا پیغمبر تو اپنی کو بھی نہیں دیکھتا خدا کے امر کے بغیر۔ اور ابراہیم کہاں چلے؟ پھر کے نہیں دیکھتے، سمجھ گئی یہ تو جا رہے ہیں۔ بچے کو سینے سے لگایا، دوڑ لگائی، راستہ کر کے روک لیا اور کہنے لگے ابراہیم کہاں چلے ہو؟ میں جوان عورت ہوں، مجھے کس کے حوالے کر رہے ہو؟ یہاں آدمی نہیں، پرندہ نہیں، یہ معصوم بچہ میری گودی میں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام بول کر نہیں فرماتے میرے اللہ کا حکم ہے، اجازت جو نہیں۔ دیکھا تم نے اللہ میاں کا پیغمبر اللہ میاں کا کتنا پابند ہوتا ہے، خود اپنی بیوی سے، خود اپنی گھر والی سے زبانی کلام نہیں کرتا، چپ سادے کھڑے ہیں۔ حضرت ہاجرہ کہتی ہے او ابراہیم میرا قصور بتاؤ، میں معافی مانگوں گی، میری خطا بتاؤ، میرا گناہ بتاؤ، میرا جرم بتاؤ، میں معذرت کروں گی، میں معافی چاہوں گی، میری خطا بتاؤ، میرا قصور کیا ہے اور اس معصوم بچے کا کیا قصور ہے جس کو جنگل میں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ اندازہ لگاؤ حضرت ہاجرہ لجاجت کر رہی ہے، رو رو کر کے پوچھ رہی ہے، اللہ کا پیغمبر بالکل خاموش ہے۔ سوچتی ہیں یہ تو نبی ہے، پیغمبر ہے، ظلم نہیں کیا کرتے، کسی کو تنگ نہیں کیا کرتے، ہوا کیا؟ سوچ کے کہنے لگے ابراہیم کہیں اس مالک الملک کا یوں حکم تو نہیں، اس رب کا حکم تو نہیں؟ ذرا میری طرف دیکھنا، ابراہیم علیہ السلام نے صرف اتنا سا سر ہلایا، یوں تھوڑا سا سر کا اشارہ کیا کہ ہاں عورت ذات ہے، لپٹ جاتی، میں کیا جانوں کہاں جاؤں میں؟ مگر واہ ہاجرہ تیرا ایمان، واہ ہاجرہ تیرے یقین پہ قربان ہو جاؤں، تیرے ایمان پہ قربان ہو جاؤں،
تیرے توکل پہ قربان ہو جاؤں، تیرے اعتماد پر قربان ہو جاؤں، عورت ذات ہوتے ہوئے۔ اور ایک اور تماشا دیکھو ذرا، سمجھو، جہاں اب کھڑی ہے نا یہی بیٹھ جاتی نہیں، جہاں پہلے بٹھا کے آئے تھے قدموں کے نشان دیکھتی ہوئی وہاں جا بیٹھی اور دوڑ گئی، کہنے لگی ابراہیم جاؤ، پھر خدا حافظ ہے، پھر میں جانوں اور وہ جانے۔ یہ بھی تو نہیں کہا کہ چلو میں بیٹھوں گی، اپنی آل لاد کو تو لے جاؤ، اس سے میں کیا کروں گی، یہ بھی نہیں، جا بیٹھی، اللہ کا نام لے رہی ہے۔ آج کی عورت تو نماز نہیں پڑھتی، آج کی عورت تو قرآن مجید کی زیارت نہیں کرتی، آج کی عورت کو سوتے وقت استغفار کی توفیق نہیں، آج کی عورت کو سوتے وقت درود پاک پڑھنے کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر توفیق نہیں۔ حضرت حاضرہ رات دن اللہ اللہ کرتی ہیں، دو چار دانے کھجور کے کھا لیتی ہیں، تھوڑا سا پانی پی لیتی ہیں، اکیلی ہیں، دن جاتے ہیں، رات آتی ہے، رات ختم ہو جاتی ہے، دن آ جاتا ہے، کئی دن گزر گئے، آدمی تو کیا پرندہ نظر نہیں آیا۔ بالآخر وہ کھجوریں ختم ہو گئی، وہ پانی ختم ہو گیا، اب تو چل پڑتی نہیں، بیٹھی ہے، چھاتیوں سے دودھ اترنا بند ہو گیا۔ اسماعیل علیہ السلام کی حالت اتنی بگڑی، بھوک کی وجہ سے اتنی زبان باہر نکل آئی۔ خدا کی قسم حضرت حاجرہ تیری ہتھیلیوں پہ کیا بیتی ہوگی جب تم نے اپنے لختے جگر کو زبان نکالنے دیکھا، جب بھوک اور پیاس کی وجہ سے دل گرا رہے ہیں، تڑپ رہا ہے بچہ اور ماں سینے سے لگائے ہوئے اللہ کا نام لے رہی اور بیٹھی۔ جب نہ دیکھ سکی، دو پتھر کھڑے کیے، ایک اوپر رکھا، چھاؤں بنائی، اس میں لٹا دیا۔ حضرت حاجرہ سوچ رہی ہے کیا بنے گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ پاک کا حکم پورا کر دیا۔ ادھر مالک کائنات فرماتے ہیں کوئی اپنا گھر بنواوے گا، چھتر بنیاد رکھے گا، کوئی وزیر اعظم سے بنیاد رکھواوے گا، کوئی افسروں سے بنیاد رکھواوے گا۔ فرمایا مجھے اپنی کبریائی کی قسم، میں بیت اللہ کی سنگ بنیاد اسماعیل علیہ السلام کی نرم و نازک ایڑیوں سے رکھوانا چاہتا ہوں۔ حضرت حاجرہ اپنے بچے کو لٹا کر، دو پہاڑیاں ہیں قریب قریب